بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، فعل ماضی کا بیان۔ اس سبق کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ فعل ماضی کی قسمیں کتنی آتی ہیں، ماضی مطلق کسے کہا جاتا ہے، ماضی مطلق کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور ماضی مطلق کی گردان کے بارے میں بتائیں گے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، 2 ماضی قریب، 3 ماضی بعید، 4 ماضی استمراری، 5 ماضی احتمالی، 6 ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد۔ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ گرا کر دیکھیں، اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، جیسے پالنا سے پالا۔ البتہ جانا کی جگہ ماضی گیا آتی ہے۔ گردان ماضی مطلق معروف: پرورد اس نے پالا صیغہ واحد غائب، پروردند انہوں نے پالا صیغہ جمع غائب، پروردی تو نے پالا صیغہ واحد حاضر، پروردید تم نے پالا صیغہ جمع حاضر، پروردم میں نے پالا صیغہ واحد متکلم، پروردیم ہم نے پالا صیغہ جمع متکلم۔ یہ سوالات دیے ہوئے ہیں، ان کے جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ اس کا جواب ہوگا ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ دوسرا سوال ہے ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ اس کا جواب ہوگا مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، مثال جیسے پروردن سے پرورد۔ تیسرا سوال ہے پروردید کا ترجمہ کرو، تو اس کا جواب ہوگا تم نے پالا۔ چوتھا سوال ہے گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ، تو اس کا جواب ہوگا گفتیم۔ سوال خردی کیا صیغہ ہے، تو اس کا جواب ہوگا واحد حاضر کا۔ سوال جمع غائب کی علامت بیان کرو، تو اس کا جواب ہوگا نون دال۔ سوال پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا، تو اس کا جواب ہے پروردم۔ سوال جمع حاضر کی پہچان کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا یہ دال۔ یہ مصادر لکھے ہوئے ہیں اور نیچے والی لائن میں ان کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پہلا ہے گفتن مانے کہنا، شنیدن مانے سننا، نوشتن مانے لکھنا، خواندن مانے پڑھنا، خوردن مانے کھانا، نوشیدن مانے پینا۔ اردو میں ترجمہ کرو، یہ فارسی دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے۔ گفتم کا ترجمہ ہوگا میں نے کہا، شنیدی کا ترجمہ ہوگا تو نے سنا، خوردند کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کھایا، نوشیدید کا ترجمہ ہوگا تم نے پیا، نوشت کا ترجمہ ہوگا اس نے لکھا، خواندیم کا ترجمہ ہوگا ہم نے پڑھا، خوردی کا ترجمہ ہوگا تو نے کھایا، نوشیدم کا ترجمہ ہوگا میں نے پیا، گفتند کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا، شنیدید کا ترجمہ ہوگا تم نے سنا، نوشتیم کا ترجمہ ہوگا ہم نے لکھا، خواند کا ترجمہ ہوگا اس نے پڑھا۔ یہ فارسی بنانا ہے تو اس نے لکھا اس کی فارسی بنے گی نوشت، میں نے پڑھا تو اس کی فارسی بنے گی خواندم، تم نے کھایا تو اس کی فارسی بنے گی خوردید، انہوں نے پیا تو اس کی فارسی بنے گی نوشیدند، ہم نے سنا تو اس کی فارسی بنے گی شنیدیم، تو نے پالا تو اس کی فارسی بنے گی پروردی، انہوں نے کہا تو اس کی فارسی بنے گی گفتند، میں نے لکھا تو اس کی فارسی بنے گی نوشتم، تم نے پڑھا تو اس کی فارسی بنے گی خواندید، اس نے پیا تو اس کی فارسی بنے گی نوشید، تو نے کھایا تو اس کی فارسی بنے گی خوردی، ہم نے کہا تو اس کی فارسی بنے گی گفتیم۔